کئی دنوں سے میڈیا میں سرخیوں سے خبر حاوی ہے اور اس کا تعلق ہے کراچی کے کرائم سین سے، جس میں ایک ہولناک اضافہ ہوا ہے، ہولناک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کراچی پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے۔ 2 اغوا برائے تاوان کے واقعات، دونوں کامیاب واقعات ہوئے، ان دا سینس کہ جس گروہ نے 2 نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا تھا ان کو رہا کیا اور اس کے عوض بھاری تاوان حاصل کیا ہے۔ کراچی کے ڈیفنس کے علاقے خیابانی بخاری سے دعا منگی کو 20 نومبر کو اغوا کیا گیا تھا، جو ہفتے کے روز 20 لاکھ تاوان کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ اس سے قبل یہیں پہ اسی ڈیفنس کے علاقے میں اس سال 11 مئی کو بسما کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بھی نوجوان خاتون تھی اور ایک ہفتے بعد ان کی واپسی بھی 1 کروڑ روپے کے تاوان دینے کے بعد مبینہ طور پہ ممکن ہوئی تھی۔ خواتین کو، لڑکیوں کو اغوا کرنا برائے تاوان، یہ کراچی کے حوالے سے بھی بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ہی غیر معمولی واقعات ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی بہت سیریس کانوٹیشن ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں کیسز میں بہت مماثلت ہے اور دونوں ہی کیسز میں ملوث ملزمان کے بارے میں ابھی تک انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بریک تھرو ہو پایا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعا اور بسما اغوا کیسز سے ایک اندھی گلی میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ پولیس اور رینجرز دونوں کے پاس کوشش کے باوجود کوئی بڑا سراغ ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس نے اس سلسلے میں میڈیا کے سامنے کوئی اپنی پوزیشن بھی بیان نہیں کی ہے۔ دعا منگی کے اغوا میں ملوث گروہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے۔ لگتا ہے کہ ملزمان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے پولیس کو چکمہ دیا ہے، وی پی این کا استعمال کیا، جس سے ان کی لوکیشن کا تعین ناممکن ہو گیا۔ پولیس ابھی تک دعا منگی کے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی بازیاب نہیں کر سکی ہے اور وہ ابھی تک اغوا کار خود بتایا جاتا ہے کہ راشد مناس روڈ سے منسلک علاقے میں تھے۔ اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ مئی میں ہونے والی بسما کے حوالے سے بھی کوئی میجر بریک تھرو پولیس کے حوالے سے نہیں آئی ہے۔ گویا کہ خطرناک گروہ آپریٹ کر رہا ہے اور 2 اغوا برائے تاوان کے کامیاب واقعات اپنے لحاظ سے وہ کر چکا ہے۔ یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے شہر کے لیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شہر کراچی کے بہت ہی معروف سول اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جناب جبران ناصر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب۔ کیا ایویڈنس ہے، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماؤنٹنگ ایویڈنس ہے کہ یہ ایک ہی گروہ نے کیا ہے، کیونکہ موڈس اپرانڈائی ہے اور تمام جو طریقہ کار ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے؟ سر سے ہم تیسری بات پہ آ جائیں نا، ایک تو موسٹ لائکلی سیم نے کیا ہوگا۔ جہاں تک میری بات ہوئی، جو باتیں، کچھ چیزیں، کچھ ٹریک ریکارڈ جو بسما کیس میں تھا وہ اس کیس میں بھی کامن نظر آیا، جس طریقے سے انہوں نے پوری کارروائی کی۔ مگر اس میں کہنے کی ایک اور بات ہے کہ ایک تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کرمنل گینگز، اور پھر جو تیسرا پہلو تھا اسپیسیفک، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں وائلنس اگینسٹ ویمن، جب عورتوں کے خلاف کرائم ہوتا ہے سر، وہ ریپ ہو، وہ ایسڈ اٹیک ہو، وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، وہ طلاق ہی دے دینا کیوں ہو، یہ تو ابڈکشن کی بات ہے، ہم کہیں گے غلطی عورت کی تھی۔ ابھی بھی ہم دیکھیں، ہم نے جب فیملی کو پش کیا کہ تم اپنے خول میں چلے جاؤ، تم باہر نکل کے پبلکلی اس کیس کو مت توڑو، تو کیوں ہم بچی کے لباس سے بات کرنے لگ گئے؟ رات کے کس اوقات کس پہر میں ایک بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، ان باتوں کے اوپر آ گئے۔ اور جو معاشرہ یہ باتیں کر رہا ہے، ہمارا کیا ایک وائلنٹ فیٹش ہے، ہم اپنی کرمنل سوچ کی طرح عکاسی کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ لڑکی ڈیزرو کرتی تھی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی اس جگہ ہوتے تو ہم کڈنیپ کر لیتے۔ تو یہ ہم سوچیں کہ ہم ایک عجیب طریقے سے پرپیچویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اغوا ہوگی تو جو 50 غیرت کے مسئلے اور دوسرے مسائل بنے ہوئے ہیں، کڈنیپرز بڑے آرام سے اعصاب پہ حاوی ہو جائیں گے، چونکہ پولیس کی پیش رفت سلو ہوتی ہے۔ اور مزید ایک عجیب بات، میرے ملک کی حکومت نے ابھی تک فیس بک اور واٹس ایپ سے، چونکہ واٹس ایپ سے کالیں آ رہی تھیں، کیا واٹس ایپ کی پالیسی فالو کرتے ہوئے، کیونکہ پالیسی کہتی ہے کہ اگر بچے کا، مائنر کا مسئلہ ہو یا ڈیتھ کا معاملہ ہو یا سیریس ہارم کا معاملہ ہو، تو لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر کسی ملک کی رابطہ کرے گی تو ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، وہ پیمانہ کھول سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم ریگولرلی ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں سائبر کرائم کیسز میں، وہ فیس بک کو سمنز دیتی ہے باقاعدہ ہماری میجسٹریٹ کورٹ، ہمارے سی آر پی سی کے سیکشن 94 کے تحت، کہ بھائی اس اکاؤنٹ سے ہراسمنٹ ہو رہی ہے، یا یہ فورج اکاؤنٹ ہے، یا یہ افواہ پھیلا رہا ہے، یا یہ ریاست کے خلاف باتیں جو بھی کر رہا ہے، تو اس کا ٹریک ریکارڈ دیا جاتا ہے۔ فیس بک ہی واٹس ایپ کو اون کرتی ہے۔ کیا ہمارے ملک کی حکومت نے کچھ واٹس ایپ سے اس طرح کے رابطے کیے ہیں؟ چونکہ بھارت تو کر رہا ہے۔ بھارت میں اس وقت مدراس ہائی کورٹ کے اندر ایک لٹیگیشن پینڈنگ ہے۔ بھارت کا موقف یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر بہت ساری فیک نیوز اور ریومرز پھیلتے ہیں، تو ہمیں واٹس ایپ پابند ہو بھارت میں کام کرتے ہوئے بھارت کے قوانین کے، کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔
وہ اس کے ایک اور پہلو ہے کہ وہ جمہوری روش ہے، غیر جمہوری روش ہے بھارت میں، مگر کیا ہم واٹس ایپ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے یہاں پہ کلائنٹیل ہے، کروڑوں میں پاکستانی استعمال کہا کر جا رہے ہیں؟ رہا ہے کہ سم سارٹ آف کوئی ٹیکنیکل انٹرونشن پاسبل تھی، کچھ تھی، مگر فیملی نے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اور وہ ظاہر ہے کہ ہر فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت سے اپنے بچے کو واپس لائیں، اور شاید ان دونوں فیملیز کی بھی پہلی پرائیورٹی تو یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو کسی صورت سے ریکور کریں۔ سر دیکھیے 3 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی والدین کے لیے جن کی جوان اولاد گھر سے غائب ہو۔ پہلے 3 دن تو میرے علم میں ہے کہ روابط تھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، باتیں ہو رہی تھیں، شاید چونکہ ان 72 دنوں میں گھنٹوں میں نتائج نہیں نکلے تو شاید اس باپ کو، اس ماں کو، اس بہن کو لگا ہو کہ پلڑا ان کا بھاری ہے جو کڈنیپرز ہیں۔ چونکہ کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ خاندان نے ان کے ساتھ 24 گھنٹے استعمال کی مگر نتائج نہیں نکلے۔ میں پھر کہوں گا ہم گیمبل نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں آج ہم یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کون سے اکاؤنٹ بند کراتے ہیں جو حکومت پہ یا اداروں پہ تنقید کر رہا ہو؟ ہم وہ اکاؤنٹس بند نہیں کراتے جن سے کوئی کرمنل ایلیمنٹ پھیل رہا ہو جو عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ جو ہماری لیجسلیشن ہو رہی ہے، جو ہم ماڈرن کی چیزوں کی بات کریں، ڈیجیٹائزیشن آف پاکستان کی بات خان صاحب کر رہے ہیں، کیا ہم وہ پہلو لے کے آ رہے ہیں؟ تو جو میں نے آپ کے سامنے پہلی چیز رکھی کہ یوتھ کے مسئلے، اداروں میں ٹرسٹ کا مسئلہ، خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، اور پھر ہماری کوئی ٹیکنالوجی کو لے کے، کرائم کو لے کے ماڈرن دور میں پالیسی نہ ہونا، یہ امپاور کر رہا ہے کہ 6 مہینے بعد دوبارہ ایک واقعہ ہو۔ اور سر ہر بچی کے والدین میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے مظاہرہ کرے جیسے دعا منگی کی فیملی نے کیا، بسما کی فیملی نے نہیں کیا تھا، بہت سے کیسز آتے بھی نہیں ہیں۔ پچھلے 2 سال میں 25 سے زائد کڈنیپنگ کے واقعات ہیں رپورٹڈ کراچی میں۔ پچھلے 2 سال میں صرف ڈی ایچ اے میں 4 واقعات ہیں، 6 مہینے میں پچھلے یہ 2 واقعات ہیں۔ تو ہم ایک پیرامیٹر دیکھ لیں کہ ہم کیا ماحول کے اندر ایک فضا عام کر رہے ہیں۔ سیکٹر توڑ دیے، وارڈ بند کر دیے، گینگ وار لپیٹ دی گئی، تو پھر اس شہر کا کرمنل ایلیمنٹ کس کی چھتر چھایا کے نیچے کام کرتا ہے؟ یہ سوال دیکھیے اتنے بڑے شہر میں کرائم تو ہوگا، چاہے وہ لنڈن ہو، نیو یارک ہو، پیرس ہو، کراچی ہو، بامبے ہو، کرائم تو ہوگا، لیکن کاؤنٹر کرائم ایکٹیویٹیز اور پھر جو لا انفورسمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل چلتے ہیں۔ یہاں اسٹریٹ کرائمز ایک اتنی بڑی ایپیڈیمک ہے، ہر گھر، ہر فیملی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ ان کو پستول دکھائی جاتی ہے، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ایکچولی بہت بڑا کرس ہے، یہ کیوں نہیں اس کو ایڈریس کیا؟ یہ پاسبل نہیں ہے کیا؟ یہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، وہ سچویشن جو آپ نے بتائی ہے یہ پولیس کے بس میں نہیں ہے، رینجرز کے بس میں نہیں ہے؟ سر ہم نے اگر معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے نا تو سارے پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ ہم ایک بس سڑک پہ ایک نا کی ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے کہ چلو بھائی اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، زیادہ پیٹرولنگ کر دو، شوٹ آن سائٹ کے ان کو دے دو، اور ان کو SMGیاں پکڑا دو، ان سے پسٹلیں لے لو، یہ چلتے پھرتے گولیاں برساتے پھریں، فیک انکاؤنٹر کرتے پھریں۔ یا ہم ساتھ میں یہ سوچیں کہ جہاں ہم پیٹرولنگ بڑھا رہے ہیں، جہاں ہم سیکیورٹی بڑھا رہے ہیں، کیا ہم اپنی یوتھ کے لیے پازیٹیو آلٹرنیٹیو پیدا کر رہے ہیں کہ وہ منفی سوچ سے نکل کے کوئی مثبت کام کریں؟ کیا اس وقت میرے شہر کہ فٹ بال گراؤنڈز اور پلے گراؤنڈز سیکیورٹی کے نام پہ لینی لی گئی الگ الگ اداروں نے؟ کیا پارکس جو ہیں کھنڈر اور کچرے کا ڈھیر نہیں بن گئے اس شہر کے اندر؟ تو میری یوتھ جو ہے گلی میں آ کے کرکٹ نہیں کھیل سکتی، آج وہ سہولت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں گا جب روزگار نہیں ہوگا، ہر جوان اولاد سے 17-18 سال کے بعد سر محلے کے لوگ پوچھتے ہیں اب جوان ہو گئے کیا کر رہے ہو؟ اور اگر اس کا جواب اس کے پاس نہیں نا کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ نشہ کر رہا ہے اپنے ذہن کو معاف کرنے کے لیے، اس ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے، اور جب نشے کے لیے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پسٹل پکڑ کے اسٹریٹ کرائم کرتا ہے۔ اس چین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، لٹینی امریکہ میں ان چیزوں پہ کام ہوا ہے، باقاعدہ سائیکیٹرسٹ بیٹھ کے ان لوگوں کو جو ان ایلیمنٹس میں کرمنلز ریگولر ہیبیچول ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ بٹ کیا ہم بادر کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے بندوق نکالو، گولی مارو، اور لوگوں کو یہ شارٹ جسٹس چوکوں پہ لٹکائیں گے، مگر پھر کیا ہوگا؟ اس روش سے نقیب اللہ جیسے واقعے بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔